اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزی وائس کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کی 6 اقساط آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 7ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو تمام اقساط بر وقت موصول ہوتی رہیں۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تب ہی پیچھے کہیں فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی CDs اس کی طرف اچھالیں۔ وہاں سب موجود تھے، تایا فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ دور کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کو کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ سب اس کا خون لینے پہ تلے تھے۔ دفتن سلیمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے۔ ان کے لب ہل رہے تھے مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلیمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا۔ وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا! وہ نڈھال سی بیڈ کراؤن کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا، پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اسی طرح بج رہی تھی۔ ہاں، بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگ۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرنس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں۔ 9 بجے شارپ، شور۔ ایک فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ اس خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سین چینج ہوتا ہے۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی۔ سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پجامہ، اوپر اسٹائلش سا سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آتی تھی، اور کندھوں پر براؤن چھوٹی سی اسٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گر رہے تھے۔ سردی اور دھند میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک لیے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفتن اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کی آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ تھا ابھی۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دیکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بھگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی۔ دراصل وہ شیشے کی اسکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی اسکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے اسکرین کو دیکھا۔
اس کا شیشہ مکمل طور پہ دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر بلائنڈ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ مشکل ایک خاکہ بنا پا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا، اور اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آتا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب تھا، اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پہ بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا۔ وہ کس طرف دیکھ رہا تھا وہ فیصلہ نہ کر پائی۔ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اس کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھیں۔ واضح تھی تو بس ایک چیز، اس آفیسر کے گندمی چہرے کے دائیں طرف والے آدھے حصے پہ ایک بدنما سی خالق جیسے آدھا چہرہ جھلس گیا ہو۔ دفتن وہ شخص آگے کو جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن یکدم حیا کے سامنے میز پہ رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، مسلسل فون بج رہا تھا۔ کیا وہ شخص اسے کال کر رہا تھا؟ اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہلو، السلام علیکم مس حیا سلیمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان پہ رکھے یک ٹک سامنے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جس کے پار آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے موجود لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے، مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس آفیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تو وہی میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا تھا؟ اور شہر کے ایک ایک بندے سے میں ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے حیا، میں کلک کر دوں؟ اور وہ رپورٹ؟ حیا نے کہا۔ سمجھے وہ درج ہو گئی، اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے آپ کے آفس آنا پڑے گا۔ غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں، تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھی؟ فون کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلک کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے، اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنی ڈر کیوں رہی تھیں؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی، اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پے سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سرکولیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، کیا اچھا لگتا ہے ہماری ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر اور ڈی جے نظر آ رہے تھے، وہ بھی تو پرائے مرد ہیں نا؟ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھیں؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دے نہیں ہوں، وہ درستی سے بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے، خیر۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے، اب کہ اس کی آواز میں اجنبیت در آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔
تب ہی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکوت میں ڈھلتی گئی، وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس کے پار؟ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، 1 منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ گنگسی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھے گئی۔ بتائیے مس حیا۔ اس کے لب بھنج گئے۔ حیرت اور شاک پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس حیا نہیں، مسز حیا۔ چبا چبا کر ایک ایک لفظ بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہیں۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ اوہ، آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی۔ جانتا ہوں آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا۔ ان کا انتظار کر رہی ہیں آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی میں ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مہجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو۔ آپ بھلے اسے ٹی وی پہ چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بھرا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اسی پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا، گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا تھا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی اور حیا کے لیے وہ بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ آدھے سیاہ چہرے والا شخص میز پہ جھکا کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسڈیز کی پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اسی سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بوکے اسے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پہ دے مارو۔ اس نے بوکے واپس سپاہی کے بازو میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کیا۔ مرسڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ سین چینج ہوتا ہے۔ حیا، حیا، شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرتے جذبات سے تقریباً بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ شاید، مگر اچھا ہی ہوا۔ اوہ ہاں، تمہاری ترکی کی کب فلائٹ ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے پھر ہی ویزا لگے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی، کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا۔ ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ، سامنے نہ آنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفیانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، باز پرس کرنا اور پھر شادی کا سوال۔ اوہ خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہ کر سکی تھی، آپ کے پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا نا؟ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟
कैसी जिल्लत व शर्मिंदगी, कैसा शर्मनाक कारनामा। पप्पो का खानदान वाकईतन पलट कर नहीं आया था, तो क्या इसकी वजह इनकी अपने मुल्क और ख़ानदान से बेजारी नहीं थी जैसा कि वो क्यास करती थी, बल्कि कोई और थी, कोई जिल्लत आमेज़ काम जो उन्होंने सर अंजाम दिया था। और उन्होंने किसने? फुप्पो, उनके शौहर, या जहान सिकंदर ने? क्या गुत्थी थी भला? मगर मेजर अहमद से वो इस्तफसार कर नहीं सकती थी, ना ही उसका दोबारा कोई फ़ोन आया था। फिर और वो खतूत, वो गुलदस्ते, वो भी उसी ने भेजे थे। इसे इसके सुबांजी जाने का कैसे इल्म हुआ? यकीनन वो इसकी कॉल टेप कर रहा था जब ज़ारा को उसने बताया था, और वो उस वक्त यकीनन उसके घर के बाहर ही होगा। मगर वो गुलदस्ता तो किचन की टेबल पे रखा था, तो क्या वो इनके घर भी दाखिल हो सकता है, और इसके कमरे में भी? खौफ की एक लहर ने इसे अपने हिसार में ले लिया। वो उठकर कमरे का दरवाज़ा लॉक करने ही लगी थी कि फातिमा बेगम दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। हया, तुम्हारे अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। ओके, आ रही हूँ। उसने तकिए पे रखा दुपट्टा उठाकर गले में डाला, स्लीपर्स पहने और बाहर आई। अब्बा, उसने उंगली की पुश से इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ हया। उसने दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। सामने बेड पे सलमान साहब बैठे थे, सोच में डूबे, मुतफक्कर, इसके मुंतज़र। साथ एक तरफ सोफ़े पे फातिमा बेगम मौजूद थीं। उनकी खूबसूरत आँखें सोगवार थीं और बावकार सरापे पे अफसरदगी छाई थी। आपने बुलाया था अब्बा? हाँ, आओ बैठो। वो खामोशी से सर झुकाए चलती हुई आई और बेड की पायंती पे टिक गई। सलमान साहब चंद लम्हे खामोश रहे। शायद वो कोई तमहीद सोच रहे थे, मगर हया को उम्मीद थी कि वो बिना तमहीद के ही सीधी बात कर डालेंगे। मैंने एक फ़ैसला किया है। उसने गर्दन उठाई। वो बहुत संजीदा दिखाई दे रहे थे। अब तुम्हें कोर्ट के ज़रिए सबीन के बेटे से खुला ले लेनी चाहिए। कोई उसके मुंह पे चाबुक दे मारता, तब भी शायद उसे इतना दर्द ना होता जितना अब हुआ था। मैंने वकील से बात कर ली है, अदालत की एक पेशी में अदायगी हो जाएगी, और जितने बेजार वो लोग हमसे हैं, यकीनन उन्हें इस बात से बहुत खुशी होगी। उसने शाक की निगाहों से माँ को देखा तो उन्होंने बेबसी से शाने उचका दिए। तुम्हारे अब्बा ठीक कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। इनके रवैये से साफ अंदाज़ा होता है कि वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते। अब्बा, क्या ये वाहिद हल है? बहुत देर बाद वो बोली थी। उसकी आवाज़ में टूटे ख्वाबों का दुख था। क्या इसके अलावा भी कोई हल है? हया, दुनिया को कोई बाप अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता, और मैं कभी भी तुम्हें ये ना कहता, लेकिन किस कीमत पर? किस कीमत पर हम ये रिश्ता निभाने की कोशिश करें जब वो कोई उम्मीद ही नहीं दिलाते? अगर आपको वाकई ही लगता है कि आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते हैं, तो मुझे तुर्की जाने दें। वहाँ मैं उसको ज़रूर ढूंढूंगी और पूछूंगी कि अगर वो घर बनाना चाहता है तो ठीक है, वरना मुझे तलाक दे दे। अगर नहीं देता तो वहीं कोर्ट चली जाऊंगी, मगर मुझे एक आखिरी कोशिश कर लेने दे, प्लीज़। वो खामोश हो गए, शायद कायल हो गए थे। वो उठी और बिना कुछ कहे कमरे से निकल गई।